لا یسخر قوم من قوم، تم میں سے کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نزدیک اس سے بہتر ہو. کسی کو ایسے نام یا ایسے لقب سے نہ پکارا جائے جو اس کو ناگوار ہو. ہمارے معاشرے کی یہ عام برائی ہے جس کو ختم کیا جانا چاہیے. لوگوں کو بتانا چاہیے کہ جس طرح اللہ نے یہ بتایا ہے کہ فلاں فلاں چیزیں تم پر حرام ہے، یہ چیز ہی میں حرام، ہم نے ان چیزوں کو تو حرام سمجھ لیا، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرنا یا کسی پر طعن و تشنیع کرنا یہ بھی حرام ہو سکتا ہے. کبھی ہم نے اس چیز کو سوچا ہی نہیں. سلام ساتھیوں، ہندوستانی میڈیا کے اس خاص پروگرام پیغام ربی میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کا خیر مقدم. پیش ہے اس سیریز کی 26ویں ویڈیو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیغام ربی پروگرام میں 26ویں پارے کی چنندہ آیات کے ساتھ آپ کی خدمت میں آج آپ کے سامنے 26ویں پارے کی سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 سے 13 کی تلاوت کی گئی ہے. یہ آیات ایک مثالی معاشرہ قائم کرنے میں بے انتہا اہم رول ادا کرتی ہیں. اس لیے ہماری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کے علاوہ بھی موقع نکال کر پوری سورہ حجرات کو کم از کم ٹیکسٹ بک کی طرح 2-3 مرتبہ پڑھیں. انشاءاللہ اس میں ہمارے معاشرے کی آدھے سے زائد برائیوں اور فسادات کی جڑ کا طلا قما ہو سکتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں آج کی آیات میں اللہ نے ہمارے لیے کیا پیغام اور ہدایات دی ہیں. ناظرین، ایک بات یاد رکھیں، قرآن مجید میں اللہ تعالی نے جن جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ سب فرض ہے، اور جن جن چیزوں سے منع کیا ہے یہ سب حرام ہے. اللہ کی فرمائی ہوئی کوئی بات اہمیت کے اعتبار سے نہ چھوٹی ہے نہ بڑی. ہر حکم اللہ کا انسان کے لیے واجب الاطاعت اور فرض ہے، اور ہر وہ کام جسے اللہ نے منع کیا ہے وہ حرام ہے. آج کی جو آیات ہے ان میں بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، بہت موٹی موٹی باتیں ہیں، لیکن ہمارے معاشرے کا جو بگاڑ ہے وہ دراصل انہی چیزوں سے ہے. تو یہ دیکھنے میں بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں،
لیکن اگر ان چیزوں کو اپنے معاشرے سے ختم کر دیا جائے تو یقینی طور پر یہ معاشرہ ایک بہت ہی مثالی معاشرہ بن سکتا ہے، اور روئے زمین پر شاید کوئی ایسا معاشرہ نہ ہو جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ جو چیزیں اس میں بتائی جا رہی ہیں اس پہ خاص طور سے دھیان دینے اور اس کو اپنے معاشرے میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ باتیں بہت آسان ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ چیز پائی جاتی ہیں اور ہمارے معاشرے کی فساد کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آیت انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم۔ انما المؤمنون اخوہ، اللہ نے اس جملے میں کوئی تخصیص نہیں کی۔ انما المؤمنون، مومن دنیا کے تمام حصے میں کہیں بھی کسی بھی گوشے میں ہو، یہ آیت دنیا کے تمام مسلمانوں کو ایک عالمگیر اسلامی برادری کی لڑی میں پروتی ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ ایک کلمے کا ماننے والا چاہے دنیا کے کسی گوشے میں بھی ہو، کسی بھی نسل کا ہو، کسی بھی قوم کا ہو، اس کا صرف ایک کام ہے، ایک نام ہے، وہ مومن، اور وہ سب کے سب ایک ہیں چاہے دنیا کے کسی گوشے میں رہتے ہوں۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں، فرد فرد ہوں، قوم قوم ہوں، فرقے فرقے ہوں۔ اللہ نے کہا فاصلحوا بین اخویکم، اگر تمہارے بھائی کے درمیان کوئی بگاڑ پیدا ہو گیا ہو، مومنوں کے درمیان کوئی بگاڑ پیدا ہو گیا ہو، چاہے وہ فرد فرد کے اندر ہو، قوم قوم کے اندر ہو، فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو، کسی کے بھی درمیان ہو۔ ہمارے پاس صرف ایک پیمانہ ہے، وہ ہے مومن ہونا چاہیے، وہ کسی بھی خطے میں رہتا ہو، کسی بھی نسل سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی وطن کا ہو، اگر وہ مومن ہے تو وہ ہمارا بھائی ہے۔ اگر اس کے درمیان کسی طرح کا تفرقہ، کسی طرح کا جھگڑا، کسی طرح کی کوئی پرابلم ہے تو اس کے تعلقات کو درست کرانا یہ ہمارا ایمانی فریضہ ہے، چاہے وہ کشمیر کے لوگ ہوں یا فلسطین کے۔ اسی لیے یوم القدس کے موقع پر ساری دنیا کے مسلمان اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، احتجاج اور وروध کرتے ہیں تاکہ ان کا حوصلہ بڑھایا جا سکے۔ جو لوگ ان کے قریب ہیں وہ انفرادی طور پہ اس کی مدد بھی کرتے ہیں، جو لوگ دور ہیں وہ کم از کم ان کے ساتھ کھڑے رہ کر ان کا حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ اس کا آدھار یہی آیت ہے کہ انما المؤمنون، وہ مومن ہے اور ہمارے بھائی ہیں، اس لیے ہمیں اپنے بھائی کی اصلاح کرنی ہے، ان کے ساتھ کھڑا رہنا ہے اور ان کی ہر طرح کی مدد کرنی ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ نے کہا اس معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم ترحمون، اگر اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تم پر رحم کرے گا، شاید تم پر رحم کیا جائے۔ اس کے بعد کی جو آیت ہے وہ ہمارے پورے معاشرے میں دیکھنے کو ملتی ہے، جبکہ اللہ نے اسے قطعی طور پر منع کیا ہے اور یہ چیز حرام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اس جگہ اللہ نے یہ بتایا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنین سے اس کا خطاب ہے، ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم بھی کم از کم دعویٰ ہے ہمارا کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر۔ اللہ نے کہا اے لوگوں جو ایمان لاؤ، اے ایمان والو، لا یسخر قوم، قوم یہاں پہ مرد کے لیے استعمال ہوا ہے خاص طور سے، لا یسخر قوم من قوم، تم میں سے کوئی مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائے۔ ہمارے معاشرے میں یہ عام چیز ہے، اس کو روکا جانا چاہیے آج ہی سے۔ اس جگہ پہ
مرد اور عورتوں دونوں کو الگ الگ خطاب کر کے اللہ نے بتایا اور اس کی وجہ بھی بتائی. لا یسخر قوم من قوم، تم میں سے کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نزدیک اس سے بہتر ہو. ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن، اور نہ عورتیں ایک دوسرے کا مذاق اڑائے، نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائے. ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو. پہلے منع کیا، اس کے بعد اس کی وجہ بھی بتائی. مذاق اڑانے سے مراد محض زبان سے ہی مراد مذاق اڑانا نہیں ہے، بلکہ کسی کی نقل اتارنا، اس کی طرف اشارے کرنا، اس کی بات یا اس کے کام، اس کی صورت یا اس کے لباس پر ہنسنا، یا اس کے کسی نقص یا عیب کی طرف لوگوں کو اس طرف توجہ دلانا کہ لوگ دوسرے اس پہ ہنسیں. یہ سب مذاق اڑانے میں داخل ہے، اور ہمارے معاشرے میں ہر طرف یہ چیز عام ہے، اس لیے اسے بند ہونا چاہیے. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے پر طعن نہ کرو. یہ بھی چیز ہمارے معاشرے میں عام ہے. بالکل طعن و تشنیع کو بالکل ہم نے کبھی کوئی گناہ سمجھا ہی نہیں، جبکہ یہ حرام ہے. ایک دوسرے کو طعنہ دینا، طعن و تشنیع کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اللہ نے حرام کر رکھی ہیں، اور اس میں بھی وہ ساری چیزیں شامل ہیں. طعن و تشنیع کے علاوہ جو دوسرے مفہومات ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. مثلا چوٹیں کرنا، بھپتیاں کسنا، الزام دھرنا، اعتراض جڑنا، عیب چینی کرنا، چاہے وہ کھلم کھلا ہو یا زیر لب ہو، یا اشاروں سے کسی کو نشانہ مرامت بنایا جاتا ہو. یہ سب کی سب ساری چیزیں حرام ہیں. اس بات کو دھیان رکھیے گا. آپس میں ایک دوسرے پر طعن نہ کرو. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو. بڑی عجیب چیز ہے، یہ چیز بھی ہمارے یہاں خوب چلتی ہے. اس سے مراد اللہ کی یہ ہے کہ کسی کو ایسے نام یا ایسے لقب سے نہ پکارا جائے جو اس کو ناگوار ہو. ہمارے معاشرے کی یہ عام برائی ہے جس کو ختم کیا جانا چاہیے. لوگ بتانا چاہیے کہ جس طرح اللہ نے یہ بتایا ہے کہ فلاں فلاں چیزیں تم پر حرام ہے، یہ چیز ہی میں حرام ہے. ہم نے ان چیزوں کو تو حرام سمجھ لیا، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرنا، یا کسی پر طعن و تشنیع کرنا، یہ بھی حرام ہو سکتا ہے. کبھی ہم نے اس چیز کو سوچا ہی نہیں. اللہ نے ایک تنبیہ بیچ میں کی، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا، خرابی میں نام پیدا کرنا تو بہت بری بات ہے. اور اللہ نے اتنے سخت لہجے میں اس بات کا وَمَن لَمْ يَتُب، جو لوگ اس روش سے باز نہیں آتے، جو لوگ توبہ نہیں کرتے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ سب ظالم ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کو کرنے والے کو اللہ نے کہا کہ یہ ظالم ہے. اس کے باوجود بھی کبھی ہمارے معاشرے نے اس طرف دھیان نہیں دیا کہ ہم یہ چیز جو کر رہے ہیں یہ بھی ایک ظلم ہے. اللہ نے ان کو کہا کہ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ سب ظالم ہیں جو لوگ ایسا کرتے ہیں، چاہے وہ مذاق اڑاتے ہوں، چاہے وہ برے القاب سے یاد کرتے ہوں، چاہے طعن تشنیع کرتے ہوں، یہ سب کے سب ظالم ہیں. اس کے بعد اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت گمان کرنے سے بچو، دوسروں کے بارے میں ہمیشہ بدگمانی ہی نہ پال رکھو. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں جو کچھ گمان کرتے ہیں وہ بے سبب ہوتا ہے. ہمارے پاس کوئی قوی دلائل نہیں ہوتے اسے بدگمان ہونے کے، اس کے باوجود بھی ہم اسے بدگمان رہتے ہیں. اور یہ چیز ہمارے معاشرے میں بالکل عام ہے. دوسرے کے متعلق رائے قائم کرنے میں ہمیشہ ہماری ابتدا بدگمانی سے ہی ہوتی ہے. ارے بھائی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو ظاہراً نیک ہو سکتا ہے وہ اندر سے بھی نیک ہو. جب تک ان کے بارے میں ہماری کوئی جانکاری نہیں ہے، کوئی تحقیق نہیں ہے، کوئی قوی دلائل ہمارے پاس نہیں تھا، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ آدمی خراب ہے؟ کیوں آخر ہم اس کے بارے میں بدگمانی میں مبتلا رہتے ہیں؟ اللہ نے ایک چیز سے منع کیا ہے سختی سے، اور یہ حرام ہے. ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بہت سارے گمان، اللہ نے کہا بہت سارے گمان جو تم دوسروں کے بارے میں کرتے ہو یہ تمہیں گناہ میں شامل کر دیتے ہیں، یہ گناہ ہے. دوسری بات ولا تجسسوا،
किसी के टोह में मत रहो, किसी के राज न टटोला करो, किसी के ऐब न टटोला करो, दूसरों के हालात और मामलात की टोह न लगाते फिरो। ये सारी चीजें अल्लाह ने मना की है और ये हराम है। ला तजस्ससू, तजस्सुस मत क्या करो किसी के बारे में। दो आदमी बैठे आपस में क्या बातें कर रहे हैं, हमने झट से गुमान कर लिया कि असल को हमारी बुराई कर रहे होंगे, कोई वजह नहीं हमारे पास इसकी, इसके बावजूद भी हमने ये चीज मान ली। वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा, और तुम में से कोई किसी की गीबत न करे। याद रखिए हराम है ये सारी चीजें। हमारा मुआशरा पूरी तरह से, हमको तो लगता ही नहीं कि हम गीबत कर रहे हैं। हम इस तरह एक दूसरे के बारे में ख्यालात जाहिर करते रहते हैं कि हमको पता भी नहीं चलता कि ये गीबत है। गीबत की तारीफ क्या है, गीबत कहते किसे, पहले इसे समझ लीजिए। आदमी किसी शख्स के पीठ पीछे उसके मुतालिक ऐसी बात कहे, आदमी किसी शख्स के पीठ पीछे उसके मुतालिक कोई ऐसी बात कहे जो अगर उसे मालूम हो तो उसको नागवार गुजरे। ये तारीफ खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। किसी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, अगर मेरे भाई में वो बात पाई जाती हो जो मैं कह रहा हूं तो इस सूरत में क्या होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर उसमें वो बात पाई जाती हो तब तो तूने उसकी गीबत की, और अगर उसमें नहीं पाई जाती है तब तूने उस पर बहतान लगाया। बहुत गौर से इस चीजों को ध्यान रखना है कि हम किसी चीज को किस अंदाज में लेते हैं, बहुत हल्के से लेते हैं। और गीबत जो हमारे यहाँ बिल्कुल आम है, हमने कभी इसको बुराई नहीं समझी, और ये इतनी बड़ी बुराई है कि अल्लाह ने एक मिसाल देकर के समझाया है कि ये इतनी खराब चीज है। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमूह, क्या तुम में से कोई आदमी अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करेगा? फकरिहतुमूह, तुम्हें तो इससे खुद भी घिन आती है। आदमी अपने जिंदा भाई का गोश्त खाना पसंद नहीं करता, चे जाए कि मुर्दा। आदमी अपने मुर्दा भाई का गोश्त तो नहीं खाता, लेकिन गीबत करता है। अल्लाह ने कहा कि ये जो तुम गीबत करते हो, दरअसल तुम मुर्दा भाई का गोश्त खाते हो। कितनी खराब चीज है जो तुम्हारे अंदर पैदा हो रही। हमने गीबत को कभी कोई बुराई नहीं समझी, जब जी चाहता है एक दूसरे की करना शुरू कर देते हैं। बड़ी अजीब चीज है। अल्लाह ने इतनी सख्ती से इसको, ये जो मिसाल दी है अल्लाह ने, फकरिहतुमूह, कि ये ऐसा काम है जिससे तुम खुद भी घिन खाते हो। क्या तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करते? नहीं। वत्तकुल्लाह, अगर नहीं तो फिर अल्लाह से डरो। इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम, अल्लाह से डरो, तौबा करो, अल्लाह बड़ा तौबा कबूल करने वाला है। उसके बाद जो आखिरी आयत हमारे पास है, या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ऐ लोगों। अब यहां देखिए, यहां से मोमिनीन और मुसलमान दोनों का सिस्टम खत्म हो गया, खिताब हो गया या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, सारी दुनिया के लोगों, दुनिया में जितने भी लोग हैं। इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, मैंने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। आपके पास तो एक पूरा सिस्टम मौजूद है। आप जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे पहला आदमी और सबसे पहली औरत हजरत आदम और हजरत हव्वा की शक्ल में अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए। ये पूरी नस्ल इंसानी जो इस रुए जमीन पर बसती है, ये हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम की जुर्रियत है, की औलाद है। एक माँ बाप की औलाद है। एक माँ बाप की औलाद में नस्ली बर्तरी कहां से आ सकती है, ये बात आज तक हमारी समझ में नहीं आई। कहां से ये चीज घुसी मुसलमानों के अंदर कि वो नस्ली बर्तरी का शिकार हो गए। मान लीजिए किसी आदमी के 10 बच्चे हों, एक अरब चला जाए, एक चीन चला जाए, एक कनाडा चला जाए, एक अमेरिका चला जाए, इंग्लैंड चला जाए। आप यकीन जानिए, अगर थोड़ी देर के लिए ये मान लिया जाए कि आप यहां खुद को सैयद समझ रहे हैं, तो जो बेटा या बेटी आप का यहां से लंदन, अमेरिका, चीन या जहां भी दूसरे मुल्कों में गया है, क्या वहां जाकर के उसकी नस्ल बदल सकती है? क्या वो सैयद से कुछ और हो सकता है? अगर नहीं तो ठीक इस बात को इस तरह समझिए
کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے جتنی بھی ذریت ہے، جتنی بھی انسان اس اولاد میں ہیں، جتنے بھی انسان اس روئے زمین پر پائے جاتے ہیں، وہ سب کے سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، اس لیے ان میں کسی طرح کا بھی نسلی برتری اس میں ہو ہی نہیں سکتی۔ اور یہ ایک ایسا عیب ہے جس نے ساری دنیا کو تفرقوں میں بانٹ کر رکھا ہے، اور اس میں ہمارے چھوٹے سے بڑے تک سب شامل ہیں۔ کوئی شیخ ہے، کوئی سید ہے، کوئی مغل ہے، کوئی پٹھان ہے، اس کی یہی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ ہے کیا۔ دراصل ان میں سے کسی کے پاس بھی کوئی وجہ نہیں ہے اس کی۔ جتنی بھی نسلی برتری کے لوگ قائل ہیں، یہ سب دراصل انفیریٹی کا شکار ہے، یہ برتری کا شکار نہیں ہے، دراصل یہ احساس کمتری کا شکار ہے۔ تبھی ان کو یہ سہارا لینا پڑتا ہے کہ یہ سید ہے، یہ شیخ ہے، یہ مغل ہے، یہ پٹھان ہے۔ اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ بڑے لوگ ہوں یا چھوٹے لوگ ہوں، ان میں سب شامل ہیں، سب سید ہیں، سب شیخ ہیں۔ کہاں سے آ گئے بھائی تم سید؟ تمہارے باپ سید تھے کیا؟ آدم کیا تھے؟ تو نسلی برتری جو ہمارے یہاں آئی، اس نسلی برتری کو ختم کرنے کا جو سب سے بڑا اہم سوال ہے وہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ دوسرے اسے ایک پوائنٹ اور ملا ہمیں کہ کچھ دن پہلے یاد ہوگا آپ کو، گھر واپسی کا ایک کاریکرم چلا تھا، جو کہتے تھے گھر واپس آؤ۔ یہ گھر واپسی کا کاریکرم دراصل آپ کو چلانا تھا۔ اگر آپ نے لوگوں کو یہ سمجھایا ہوتا کہ تم آدم کی اولاد ہو، ہم آدم کی اولاد ہیں، آدم نبی تھے اور آدم کا طریقہ یہ تھا، تو تمہارا جو طریقہ بگڑ گیا ہے، تم آدم کے طریقے کی طرف واپس آؤ، تو یہ ان کی گھر واپسی ہوتی۔ لیکن آپ نے چونکہ کیا نہیں، تو لوگوں نے آپ کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر آپ کو گھر واپس بلانے کا کام شروع کر دیا، جب ان کے پاس کوئی گھر نہیں تھا۔ آپ کے پاس ایک گھر ہے۔ جو لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ انسان نسلم بعد نسل بڑھتے بڑھتے اسٹیپ بائی اسٹیپ یہاں تک پہنچا ہے، ان کے پاس کہاں سے نسل آ سکتی ہے؟ نسل کا گھر آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس ایک وجود موجود ہے۔ گھر واپسی کا کاریکرم آپ کو چلانا چاہیے تھا، لیکن آپ نے اس کاریکرم کو چلایا نہیں۔ اسے دوسرے لوگوں نے آپ کو غلط فہمی میں ڈال کر خود گھر واپسی کا کاریکرم، اور آپ گھر واپس ہونے کی تیار شروع کر دیا آپ نے۔ ہمارے کہنے کا مطلب ہے کہ اس آیت کو بہت غور سے پڑھیے، بہت غور سے اس کو سمجھیے، اس پہ غور کیجیے کہ ایک آدم کی اولاد میں نسلی برتری کہاں سے آ گئی۔ اگر آدم سید ہوں گے تو ساری دنیا کے لوگ سید ہوں گے، اگر آدم پٹھان ہوں گے تو ساری دنیا کے لوگ پٹھان ہوں گے۔ اس لیے نسلی برتری کا یہ سسٹم ختم ہونا چاہیے۔ جب تک یہ سسٹم ختم نہیں ہوگا کچھ نہیں ہو سکتا ہے اس دنیا میں۔ پھر ہم ویسے ہی ہو جائیں گے جیسے دوسرے لوگ ہیں۔ یہ تو کوئی ٹھاکر صاحب ہے، کوئی برامن ہے، کوئی شودر ہے، وہی ہمارے یہاں بھی ہو گیا۔ اسلام نے تو ان سب ساری چیزوں کا خاتمہ کیا تھا۔ یہ آیا کہاں سے اسلام کے اندر؟ اس کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس کو صرف ہم نہیں سوچیں گے، اسے آپ بھی سوچیے اور پوچھیے ان سے بڑوں سے کہ کہاں سے آئی یہ چیز، کیوں ہمارے باپ آخر آدم نہیں ہے، اور یہ دنیا میں جو نسل انسانی ہے، یہ نسل انسانی آدم کے علاوہ اور کہاں سے آئی جس نے لوگوں کو یہ ساری چیزیں دے دی۔ اس لیے اس چیز کا خاتمہ ہونا چاہیے ہمارے یہاں سے۔ اللہ نے صاف کھل کر اس بات کو کہی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہارے شعبے اور قبائل جو بنائے یہ دراصل تعارف کے لیے تھا، تاکہ تم ایک دوسرے کو آسانی سے پہچان سکو۔ یہ فلاں کی اولاد ہے، ہمارے 5 بھائی ہیں، 5 الگ الگ رہتے ہیں، جب یہ اکٹھا ہوں گے تو ان کو یہ تعارف کرانے میں آسانی ہوگی کہ یہ فلاں کی اولاد ہے، یہ فلاں کی اولاد ہے، یہ فلاں کی اولاد ہے۔ یہ تعارف کے لیے تھا۔ اس تعارف کو ہم نے کیا کیا کہ تفاخر اور تنافر کا حساب کتاب بنا لیا۔ ہمارے یہاں یہ جو سسٹم آیا، اس سسٹم کو بہت زیادہ ضروری ہے ختم کیا جانے کی۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی چیز برتری اور فضیلت کے لائق ہے تو اللہ نے خود کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں اگر کسی کو فضیلت اور برتری مل سکتی ہے تو اس کا صرف ایک کام ہے، وہ ہے اخلاقی برتری۔ عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر کا سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ اور یہ جو نسلی تفاخر تھا، نسلی تفاخر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ختم کی کہ آپ یہ دیکھیے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے مختلف خطبات اور ارشادات میں بہت زیادہ کھول کر بیان فرمایا. خاص طور سے فتح مکہ کے موقع پر طواف کعبہ کے بعد آپ نے جو تقریر فرمائی تھی اس میں فرمایا شکر ہے اس خدا کا جس نے تم سے جاہلیت کا عیب اور اس کا تکبر دور کر دیا. لوگوں تمام انسان بس دو ہی حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں, ایک نیک اور پرہیزگار جو اللہ کی نگاہ میں عزت والا ہے, دوسرا فاجر اور شقی جو اللہ کی نگاہ میں ذلیل ہے. ورنہ سارے انسان آدم کی اولاد ہے اور اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا تھا. یہ وہ چیز ہے جو ہمارے اندر غلط گھس گئی ہے, اس کو نکالے جانے کی ضرورت ہے. اللہ کے نزدیک اخلاقی برتری کا حساب کتاب ہے, اور اللہ نے خود کہہ دیا کہ اللہ کے نزدیک تمہارے شعوب اور قبائل یہ کوئی معنی نہیں رکھتے. تم کس نسل, تم سید ہو یا شیخی سے کوئی مطلب نہیں ہے خدا کو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہو. اور پرہیزگار کون ہے اور تقوی والا کون ہے, نوکر ہے. یقیناً ان اللہ علیم خبیر, یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا بھی ہے اور باخبر بھی ہے. تو ناظرین آج کی آیات جو تھی وہ بہت خاص تھی, اس کو دوبارہ پھر سے پڑھیے گا, اور اگر موقع لگے پوری سورہ حجرات پڑھیے گا جو ہمارے معاشرے کو مثالی معاشرہ بنا سکتا ہے. اور نہ کم از کم ان آیات کو دوبارہ پھر سے پڑھیے اور اس پہ غور کیجیے کہ کہاں ہمارے یہاں کیا چیز گھسی ہے جس کو نکالنے کے بعد ہمارا معاشرہ مثالی معاشرہ بن سکتا ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. فبأي آلاء ربكما تكذبان. वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करें. शुक्रिया. पैगाम रब्बी के ज़रिए मेरा मकसद इस्लाम की सही तालीम को आम करना है और मेरे असलाफ बुजुर्ग हजरात जो दुनिया से चले गए उनके लिए इसाल सवाब है. मेरे आबा व अजदाद और इलाके के तमाम बुजुर्ग शख्सियात और तमाम दीन के रहबरों के लिए आप नाजरीन से दुआ की दरख्वास्त है. मिन जानिब शाहिद कामरान, हिंदुस्तानी मीडिया.